السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوگے۔ آج میں جس موضوع پر ویڈیو بنا رہا ہوں وہ ہے کامیاب لوگ کون؟ اس دنیا میں کون لوگ ہیں جو کامیاب ہے؟ اس ویڈیو میں میں آپ کو ان کامیاب لوگوں کے بارے میں بتاؤں گا جو دینی اعتبار سے، اسلامک اعتبار سے کامیاب ہے۔ یہ سارا کچھ میں آپ کو مولانا طارق جمیل صاحب کی وائس میں بتاؤں گا۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے کامیاب انسانوں کے بارے میں جو کہا، میں آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ آپ ہمارے ساتھ ویڈیو کے اینڈ تک رہیے گا تاکہ آپ بھی معلومات حاصل کر سکے اور ایک دن آپ بھی کامیاب انسان بن سکے۔ تو چلے بنا وقت ضائع کیے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ یا ابن آدم تکفلت برزقک فلا تتعب، میرے بندے میں تیری روٹی کا ذمہ لے چکا ہوں، پریشان نہ ہو، بس اطلبنی تجدنی، تو میری طلب میں آ، میں تجھے مل جاؤں گا۔ میں ملا تو سب کچھ مل گیا۔ تو لا الہ الا اللہ، یہ پہلا ہے موضوع کہ ایک اللہ کو پہچانو۔ چمیں گویم مسلمانم و لرزم، کہ دانم مشکلات لا الارا، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی۔ لا الہ الا اللہ، پہلے اس کو سیکھنا پڑے گا۔ اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ میں 100 کے قریب ملکوں میں پھرا ہوں، بڑے بڑے غریب دیکھے ہیں، ایسا غریب کوئی نہیں دیکھا جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا ہو۔ ایسا غریب کوئی نہیں دیکھا جو 3 دن جس کے پیٹ میں ایک نوالا نہ جاتا ہو۔ کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو محمد مصطفیٰ کے دروازے پہ آنا ہوگا۔ اللہ کو پانا ہے تو محمدی بننا ہوگا۔ اللہ کو پانا ہے تو نبی کا طریقہ سیکھنا ہوگا۔ اللہ کو پانا ہے تو نبی کی خوشی کو اپنی خوشی بنانا ہوگا۔ اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو نبی کے طریقے کو اپنا طریقہ بنانا ہوگا۔ اللہ کو پانا ہے، جنت چاہتے ہیں، جہنم سے بچتے ہیں تو محمد مصطفیٰ کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ آدم تکفلت برزقک فلا تتعب، میرے بندے میں تیری روٹی کا ذمہ لے چکا ہوں، پریشان نہ ہو، بس اطلبنی تجدنی، تو میری طلب میں آ، میں تجھے مل جاؤں گا۔ میں ملا تو سب کچھ مل گیا۔ تو لا الہ الا اللہ، یہ پہلا ہے موضوع کہ ایک اللہ کو پہچانو۔ اور لا الہ الا اللہ کتنا بڑا کلمہ ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، والذی نفسی بیدہ لو جیء بالسماوات السبع والارضین السبع فوضعن فی کفۃ المیزان ولا الہ الا اللہ فی الکفہ لرجحت بہن لا الہ الا اللہ۔ اب غور سے سننا، ایک ترازو ہے، میرا نبی فرماتا ہے کہ اس میں سب کچھ رکھ دو، 7 زمینیں، ہمالیہ پہاڑ، تراکم پہاڑ، ہندوکش، یہ 3 بڑے پہاڑی سلسلے ہیں جو تینوں پاکستان میں آ کر ملتے ہیں۔ ساری دنیا کے پہاڑ اور ساری دنیا کے پتھر، ساری دنیا کے جنگل، ساری دنیا کے صحرا، ساری دنیا کے شہر، ساری دنیا کا لوہا، تانبا، پیتل، چاندی، ساری دنیا کی آبادی، ساری دنیا کے انسان، عورتیں، مرد، جنات، ساری دنیا کی مشینری جو آج کل بن چکی ہے، ساری دنیا کا ٹینک، توپیں جو آج کل بن چکے ہیں، ساری دنیا کے بڑے بڑے کروز جو سمندر میں چل رہے ہوں تو پتہ لگتا ہے پورا شہر ہی جا رہا ہے۔ ساری دنیا کے بڑے بڑے جو بحری جہاز ہیں، یہ سارے ملاؤ، کہ سمندر کی مچھلیاں، سمندر کا پانی، پھر جنگل کے درخت اور جنگل کے جانور، شیر، چیتے، ہاتھی، مور، بھیڑیے اور لومڑی اور زرافے اور چیتے اور سانپ اور گدھے اور بیل اور گائے اور ہرن اور زرافے، یہ سارے اکٹھے کر کے یہاں ڈال دو۔ پھر سارے آسمان کے ستاروں کو توڑ کے اس پلڑے میں ڈال دو۔
پھر پہلا آسمان اس کے اندر ڈالو، پھر دوسرا آسمان اس کے اندر ڈالو، پھر تیسرا آسمان اس کے اندر ڈالو، پھر چوتھا آسمان، پھر پانچواں آسمان، پھر چھٹا آسمان، پھر ساتواں آسمان، پھر اللہ کی کرسی، پھر لوح محفوظ، پھر اللہ کا قلم، اور پھر اللہ کا عرش، اور پھر جنت اور دوزخ اور جبریل اور میکائیل اور عزرائیل اور اسرافیل اور عرش کے فرشتے اور اللہ کے لشکر جو فرشتوں کی شکل میں ہیں، سارے فرشتوں کو یہاں ڈال دو۔ ایک فرشتوں کی قسم ہے، ان کا نام ہے صدلوکن، فرشتوں کی ایک قسم ہے، اس کا نام ہے صدلوکن۔ وہ اپنا انگوٹھا ایسے کر دے، دیکھ رہے ہو، اس کے اوپر 7 سمندر کا پانی ڈالو تو ایک قطرہ نیچے نہیں جائے گا۔ یہ سارے ایک پلڑے میں، زمین آسمان عرش فرش لوح قلم کرسی جنت دوزخ مشرق مغرب شمال جنوب فوق تحت اگلے پچھلے زندہ مردہ بوڑھے جوان جنات عورتیں مرد بچے سب اس ایک پلڑے میں، اور دوسرے پلڑے میں تولو تو میرا نبی فرماتا ہے لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ سب کو اٹھا کے ہوا میں پھینک دے گا۔ چمی گویم مسلمانم و لرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی۔ لا الہ الا اللہ پہلے اس کو سیکھنا پڑے گا۔ اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ میں 100 کے قریب ملکوں میں پھرا ہوں، بڑے بڑے غریب دیکھے ہیں، ایسا غریب کوئی نہیں دیکھا جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا ہو، ایسا غریب کوئی نہیں دیکھا جو 3 دن جس کے پیٹ میں ایک نوالا نہ جاتا ہو۔ کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو محمد مصطفیٰ کے دروازے پہ آنا ہوگا، اللہ کو پانا ہے تو محمدی بننا ہوگا، اللہ کو پانا ہے تو نبی کا طریقہ سیکھنا ہوگا، اللہ کو پانا ہے تو نبی کی خوشی کو اپنی خوشی بنانا ہوگا، اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو نبی کے طریقے کو اپنا طریقہ بنانا ہوگا، اللہ کو پانا ہے، جنت چاہتے ہیں، جہنم سے بچتے ہیں تو محمد مصطفیٰ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ سب کچھ خزانوں کی چابی میرے اللہ نے اپنے حبیب کو دے دی۔ آپ کو صفا پہ ہیں اور اسرافیل آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ، اس کے ہاتھ میں ایک تھال ہے، اس کے اوپر ریشم رومال ہے، ان اللہ بعثنی الیک بمفاتیح خزائن الارض، میرے اللہ نے ساری زمین کے خزانوں کی چابیاں دے کر آپ کے پاس بھیجا ہے، سب خزانے آپ پہ قربان۔ اگر آپ دنیا بھی چاہتے ہیں تو محمد مصطفیٰ کے در پہ آنا پڑے گا، عزت چاہتے ہیں تو وہاں سے ملے گی، ذلت سے بچنا ہے تو وہاں سے ملے گی، جنت چاہتے ہیں تو وہاں سے ملے گی، جہنم سے بچنا ہے تو وہاں سے ملے گی۔ میرے نبی نے ایک ہی حبیب بنایا، میرے نبی نے ایک ہی حبیب بنایا۔ صحابہ باتیں کر رہے تھے، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کمال ہے، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، وموسیٰ کلیمہ، اور موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، وعیسیٰ روحہ وکلمتہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا روح بنایا۔ تو آپ آ رہے تھے، آپ سن رہے تھے، آپ تشریف لائے، فرمایا سمعت مقالتکم ورأیت عجبکم، میں نے تمہاری بات بھی سنی ہے، تمہاری حیرت بھی سنی ہے، اما ابراہیم فخلیل اللہ کما قلتم، ابراہیم خلیل ہیں جیسے تم نے کہا، موسیٰ کلیم ہے جیسے تم نے کہا، عیسیٰ روح اللہ ہیں جیسے تم نے کہا، وَأَمَّا صَاحِبُكُمْ هَذَا، اور تمہارا یہ ساتھی فحبیب اللہ ولا فخر، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں،
انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، قیامت کا دن سب سے پہلے قبر سے میں نکلوں گا۔ اور آپ کیسے نکلیں گے؟ کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، بائیں طرف عمر ہوگا، اور بلال کی قبر شام میں ہے۔ فرمایا بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے گا اور نکلتے ہی اذان دے گا، پھر میں براق پہ چلوں گا، لوگ پیدل چلیں گے، بلال سرخ اونٹنی پہ چلے گا۔ جب میدان معاشر میں پہنچیں گے تو اللہ بلال سے کہے گا اذان دو۔ اس دن ساری دنیا بلال کی اذان سنے گی، رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ آپ نے فرمایا سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں۔ ایک دن اللہ سے کہا یا اللہ اسقنی من ماء معین، یا اللہ کوئی معین کا تھوڑا سا پانی تو پلا دے، چوتھے آسمان پر ہیں۔ اللہ نے کہا یا عیسیٰ حرمت علی الانبیاء حتی یشربہ محمد، سارے نبیوں پر وہ پانی حرام ہے جب تک محمد میرا نہ پی لے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ کیا تعریف کی ہے میرے اللہ نے اپنے محبوب کی۔ والضحیٰ عام تفاسیر، روشن دن کی قسم، واللیل اذا سجا سیاہ کالی رات کی قسم۔ امام رازی رئیس المفسرین، والضحیٰ واللیل اذا سجا، روشن دن کی قسم، تاریک رات کی قسم۔ ایک اور ترجمہ امام رازی، والضحیٰ آپ کے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا آپ کی ستاری کی چادر کی قسم جس میں قیامت کے دن آپ اپنی امت کو چھپا لیں گے۔ والضحیٰ امام رازی، والضحیٰ والضحیٰ آپ کے روشن چہرے کی قسم۔ کیا کہنے حبیب و محبوب کے، کیا کہنے۔ والضحیٰ آپ کے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کا رب بھلا آپ کو چھوڑ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ ساری دنیا سے کہتا ہے ورضوان من اللہ اکبر، مجھے راضی کرو، اور اپنے حبیب سے کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب آپ کو میں نے اتنا دینا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں، آپ راضی ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا، وہ دوڑ کے آئے۔ اللہ نے کہا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ تیری قوم تو پیچھے رہ گئی، تو کیوں دوڑ کے آیا؟ کہا عجلت الیک رب لترضیٰ، یا اللہ مالک بلائے اور نوکر بھاگ کے جائے تو مالک خوش ہوتا ہے، تو مالک میں نوکر، میں بھاگ کے آیا ہوں کہ تو خوش ہو جائے۔ وہی مالک اپنے حبیب سے کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب ساری دنیا مجھے راضی کرتی ہے، میں تجھے راضی کرتا۔ اب میرے نبی نے کیا کہا اس آیت پر؟ وَلَنْ أَرْضَ وَأَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، میں اس وقت راضی ہوں گا جب میری ساری امت جنت میں چلی جائے گی۔ اپنی امت کا جو اس دن خیال رکھے جب سب نفسی نفسی پکارے اور وہ ایک ہستی امتی امتی پکارے، تو کچھ اس زندگی میں اس کا خیال تو کرتے، کچھ اس کی زندگی کی نقل تو اتار لیں، اس کے طریقوں کو تو اپنا لیں، اس کی زندگی اپنی زندگی بنا لو، اس کی اداؤں کو اپنی ادائیں بنا لو، اس کے صحابہ سے پیار کرو، ان کی اولاد سے پیار کرو۔ ابھی محرم چل رہا ہے، میرے نبی نے فرمایا حسن اور حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، میری جنت کے پھول ہیں، میری جنت کی ٹہنیاں ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کی ماں فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ صحابہ کو فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کے پیچھے چلو گے جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ کوئی اس نبی ایسا نہیں
جس کے صحابہ کو اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہو، واحد نبی ہیں جن کے صحابہ کے بارے میں اللہ نے کہا کلن وعد اللہ الحسنی، میرے نبی تیرے تمام صحابہ کو جنت دوں گا، اور جن کے لیے حسنہ، یہاں حسنہ کا لفظ ہے، اسی کو قرآن ایک اور جگہ بیان کرتا ہے ان الذین سبقت لہم من الحسنی، جن کے لیے میرا حسنہ کا وعدہ ہو گیا، اولئک عنہا مبعدون، یہ قیامت کے دن دوزخ سے بڑی دور ہوں گے، لا یسمعون حسیسہا، اس کی وہ آہٹ بھی نہیں سنیں گے، وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، اور وہ جنت کے مزے لوٹ رہے ہوں گے، لا یحزنہم الفزع الاکبر، انہیں قیامت کا دن نہیں ڈرائے گا، وتتلقاہم الملائکہ، فرشتے ان کا استقبال کریں گے، سلام کریں گے، ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ وہ دن ہے جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ کسی نبی کی امت کو، کسی نبی کے صحابہ کو اللہ نے جنت کا وعدہ نہیں فرمایا، میرے نبی کے صحابہ کو اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ پھر آپ نے 10 ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی، ان 10 کو فرمایا یہ جنتی ہیں اور میرے جنت کے قریبی اور میرے ساتھی ہیں، اور میرے تمام صحابہ کے بارے میں اللہ نے وعدہ کر دیا، اور پھر پوری امت کے لیے اللہ نے کہا تجھے راضی کروں گا تیری امت کے بعد۔ میرے بھائیوں، اپنے محبوب کی زندگی محمد الرسول اللہ، اپنے نبی کی زندگی کو سیکھو، اس کی زندگی کو اپناؤ کہ کیسے اس کے طریقے میں ڈھلنا ہے، کیسے اس کی اداؤں میں ڈھلنا ہے، کیسے اس کی، میں کیا بتاؤں، میرے نبی کی بکریوں کے نام لکھے پڑے ہیں تو میرے نبی کی زندگی کیسے نہیں لکھی پڑی؟ عجوہ، سقیہ، برکہ، زمزم، برکہ، اطلال، اطراف، غیثاء، قمراء اور یمن، 9 بکریاں، 10واں بکرا یمن۔ میرے نبی پر اللہ نے ایسا پہرا ڈالا ہے کہ آپ کی بکریوں کے نام بھی لکھے پڑے۔ اس میں ایک بکری قمراء آپ کی زندگی میں مر گئی، آپ کے 2 اونٹ تھے، عسکر، ثعلب، ان کے نام بھی لکھے پڑے، اور تو اور آپ کے گدھوں کے بھی نام لکھے پڑے ہیں، ایک کا نام عفیر تھا، ایک کا نام یعفور تھا۔ جس دن آپ کا انتقال ہوا یعفور بھی روتے روتے مر گیا، اور آپ کی اونٹنیاں تھی عزبا، جدعا، شہبا، قصوا، آپ کی اونٹنی عزبا جس دن آپ فوت ہوئے اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور روتے 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 مر گئی، اور آپ کا گدھا یعفور وہ اس نے جا کر کنویں میں چھلانگ لگا دی اور وہ مر گیا کہ انہیں بھی پتہ چل گیا کہ ہمارا حبیب ہم سے جدا ہو گیا۔ اور جتنی گدھوں نے پیار کیا اتنا تو پیار کر، جتنا اونٹنیوں نے پیار کیا اتنا تو پیار کر۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ میرے اونٹ مست ہو گئے۔ اونٹ مست ہو جائے تو شیر سے بھی خطرناک ہوتا ہے۔ آپ نے کہا لے چلو، جب چلے تو آگے باغ کا دروازہ بند تھا، ہم نے کہا کھولو دروازہ، کہا وہ آپ کو کاٹیں گے یا رسول اللہ دروازہ؟ ہم نے کہا دروازہ کھول، دروازہ کھولا، آپ آگے بڑھے، اونٹ کی نظر پڑی، وہ دوڑتا ہوا آیا اور آپ کے قدموں میں سر رکھ کے آپ کے پاؤں چومنے لگا۔ آپ نے رسی لے کر اس کو باندھا، کہا یہ لے، کبھی تیری اب نافرمانی نہیں کرے گا۔ پھر آپ تھوڑا آگے بڑھے تو دوسرے اونٹ کی نظر پڑی، وہ دوڑتا ہوا آیا اور آپ کے قدموں میں گر کے آپ کے پاؤں چومنے لگا۔ آپ نے اس کو رسی سے باندھا، کہ یہ لے، یہ تیری کبھی نافرمانی نہیں کرے گا۔ یہ تو محبت تھی جانوروں کو میرے نبی کے ساتھ۔ آپ فجر کی نماز پڑھا کے نکلے، 70 بھیڑیے بیٹھے ہوئے تھے، بھیڑیے ذیب، اور وہ کر رہے ہیں۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا پتہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا یہ نہیں، کہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کے صحابہ کی بکریاں کھانے کو ہمارا دل نہیں کرتا، لیکن کیا کرے اللہ نے ہماری روٹی یہی رکھی ہے، آپ اپنے ساتھیوں سے کہیں ہمارا کوٹا مقرر کر لیں، ہم اتنی کھا لیں گے، باقی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ صاحب نے صحابہ سے پوچھا بولو بھائی کیا رائے ہے؟ یہ یوں کہہ رہے ہیں۔ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ پلی پلائی بکری دینے کو تو دل نہیں کرتا ہمارا۔ ہم نے کہا جاؤ بھائی تم اپنا داؤ لگا لینا۔ فرجعنا ولہن غوا،
واپس وہ روتے ہوئے جا رہے تھے کہ ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا، اور جسے بھیڑیوں نے پیار کیا، ان سے اونٹوں اور گھوڑوں نے، جانوروں نے پیار کیا، ہم ان سے محبت نہ کریں، ان کے طریقوں کو نہ اپنائیں، تو ہم کیسے محمدی بن کر قیامت کے دن کھڑے ہوں، کس طرح سامنا کریں؟ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کے اس بیان سے بہت سبق بھی حاصل کیا ہوگا۔ اب آپ کا فرض ہے کہ آپ نے جو حاصل کیا اس پر عمل کریں دل سے، تاکہ آپ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے لوگوں تک شیئر کریں۔ آپ کا ہماری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔